شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں سے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا تعلق ہمارے دین کی بہت اہم چیز سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ سلام کس طرح سے دین میں کہنے کی احکامات ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم سلام کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے کہ ہمیں احادیث میں کیا بتایا جاتا ہے اور ہمیں قرآن کے ذریعے سے کیا احکامات دیے گئے۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور اس کے حوالے سے مزید پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سلام کس کا مبارک نام ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک مبارک نام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کرنے کو عام کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، جس کا نمبر ہے 6227 6227، جس میں سلام کے شروع ہونے کا بیان بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو، اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے آدم کے سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا، اب تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ فرمان الہی ہے، سورہ نور آیت نمبر 61۔ پس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ ابو داؤد ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مگر اکثر لوگوں کا عمل حدیث کے برعکس ہے۔ ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے اور اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو وہ چیز بتلا دوں جس سے آپس میں محبت پیدا ہو، وہ یہ کہ آپس میں سلام کرنے کو رواج دو۔ مسنون سلام یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں ذرا غور کریں کہ عام طور پر لوگوں کی زبان سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ اس طرح سے کہ السلام علیکم، جس کے معنی ہوتے ہیں تم برباد ہو، السلام علیکم تم کو موت آئے، السلام علیکم تم پر لعنت ہو، عساکم تم خوشی کو ترسو۔ سلامتی چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کرنا عام کرو تاکہ تمہیں سلامتی نصیب ہو۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اپنی غلطیوں پر توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں سلام میں، اس کو ہم ٹھیک کریں اور سلام کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں۔ السلام علیکم، جس کے معنی تم پر سلامتی ہو، اور اگر ہم غلط الفاظ سلام کے لیے استعمال کریں گے، جیسے بتایا گیا کہ السلام علیکم تم برباد ہو، اس کے معنی ہے السلام علیکم تم کو موت آئے، عساکم تم خوشی کو ترسو، السلام علیکم تم پر لعنت ہو، جبکہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے السلام علیکم۔ سلام کے آداب: کلام اور گفتگو سے قبل سلام سنت ہے۔ سلام آپس کی محبت کا ذریعہ ہے۔ جو خوش کلامی کرے، سلام کو پھیلائے،
لوگوں کو کھانا کھلائے، جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ ابتدائے سلام کرنے والا تکبر سے محفوظ ہے، سلام میں پہل کرنے والا افضل ہے، سلام میں پہل کرنے والے کو 10 نیکیاں زائد ملیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 میں اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اے پیغمبر، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتا۔ جہنم ہی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، وہ اسی میں جا پہنچیں گے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یہودیوں کی ایک اور شرارت یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے۔ السلام علیکم کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی ہیں کہ تم پر ہلاکت ہو۔ چونکہ دونوں لفظوں میں صرف ایک لام میم کا فرق ہے، اس لیے بولتے وقت سننے والے خیال بھی نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ اس طرح اپنے بغض کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس آیت میں ان کی اسی شرارت کی طرف اشارہ ہے۔ اپنی مذکورہ شرارتوں کے بعد وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہماری یہ بات غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر سزا کیوں نہیں دیتا، اور چونکہ ہم پر کوئی سزا مسلط نہیں ہو رہی ہے اس لیے ثابت ہوا کہ ہم برحق ہیں۔